बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इब्तदाई टारगेट हम अचीव कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन का। अब हमने वॉच टाइम अपना पूरा करना है और 4000 घंटे जैसा ही हम मुकम्मल करेंगे हमारा मोनेटाइजेशन टैब ओपन हो जाएगा। उस 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की 18 मार्च की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो पेशी दोबारा से ज़ेर बहस है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। फाइल कैसे गायब हुई और शहबाज शरीफ ने क्या सवाल किया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की रिहाई के दावों में क्या सदाकत है। सोशल मीडिया पर ट्रक की बत्ती इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। और क्या इमरान खान ईद घर मनाएंगे, ज़ल्मे खलीलजाद इस हवाले से क्या कहते हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो प्रोजेक्ट था इसे लपेट दिया गया है, वजह क्या बनी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ऑपरेशन सिंदूर की एक और तबाही, भारत के मीडिया के हवाले से इंटरनेशनल अखबारात क्या लिख रहे हैं और भारत अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने दूसरी जंग अजीम का कैसे सहारा लिया। बरतानिया ने जो जर्मनी के साथ किया, डमी जहाज़ और डमी अपने टैंक खड़े करके, अब भारत अपने जहाज़ों के हवाले से क्या कह रहा है, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, आज काफ़ी सालों के बाद, यानी ऑलमोस्ट 2 साल तो हो ही गए हैं ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वाक़े को। आपको याद होगा जब मुराद सईद साहब उस गाड़ी पे मौजूद थे इमरान खान की पेशी के मौके पर, और हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले इमरान खान की गाड़ी का घेराव करते हैं और टारगेट उनका ये था कि हमने इमरान खान को यहाँ से गिरफ्तार करना है या फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। पथराव किया गया, बहुत सारे सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जब रिपोर्टिंग की उनको भी मौके से गायब कर दिया गया या फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर दोबारा से सोशल मीडिया पर ये गर्दिश कर रही है और ये ज़ेर बहस आ गई और सवाल ये उठाया जा रहा है कि 18 मार्च को इमरान खान को अदालत के बाहर हाजिरी की सहूलत मिली तो शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अरकान से पूछा कि क्या इमरान खान की कोई सहूलतकारी तो नहीं हो रही। आपको याद होगा कि जो हाजिरी की दरख्वास्त थी, खान साहब ने पैगाम अंदर वकला के ज़रिए भेजा कि हमें अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो फिर अदालत ने अंदर से फाइल अपने अमले के ज़रिए बाहर भेजी और इमरान खान के गाड़ी में दस्तखत जो हैं वो होते हैं, उनकी हाजिरी लगाई गई। अब इस हवाले से नईम हैदर पंजोता साहब ये कहते हैं कि 18 मार्च को जब इमरान खान पर हमला हुआ और दीगर वकला रहनुमा इसके ऐनी शाहिद हैं, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की गाड़ी पर पथराव किया गया, लोगों को ज़ख्मी किया गया। जिस तादाद में रेंजर्स मौजूद थी, जिस तरह बाकी सिविल कपड़ों और वकला की वर्दी में ऐसे वकील जिनको मैंने कभी ना देखा वहाँ पर मौजूद थे और जज बाजिद था कि इमरान खान को अंदर लाएं। इनका मकसद था कि लोगों पर शेल पत्थर मारकर पीछे हटा दिया जाए और फिर खान को टारगेट किया जाए। हमने कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर सारे माहौल को भांपते हुए फैसला किया कि खान को वापस भेजा जाए। हमने खान को मैसेज भेजा कि आप चले जाएं, माहौल ठीक नहीं है, और अदालत से कहा कि अंदर आना नामुमकिन हो रहा है। और काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब फाइल दस्तखत के लिए गेट पर इमरान खान के पास भिजवाई और इमरान खान ने हाजिरी लगा दी, शायद ऊपर से कोई कॉल की गई तो इस फाइल के बाद में किसी के कहने पर इसे गायब कर दिया गया। वापस गए, हमने शुक्रिया अदा किया और आज हम बच गए। और ये उस जुल्म का आगाज़ था जो इमरान खान के ऊपर आज भी किया जा रहा है। इस महाज के ऊपर तमाम अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हैं और जब तक उनका दिल चाहेगा इमरान खान को जेल में रखेंगे और जब तक इनकी टर्म्स के ऊपर इमरान खान इनसे बात नहीं करते, ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे अलीमीन घंडापुर हो, चाहे बैरिस्टर सैफ हो, बैरिस्टर गौहर हो, या फिर पार्टी का कोई और बंदा, या फिर पाकिस्तान के खैर खा जिन्होंने जाकर इमरान खान से मुलाकातें की, जब तक उनकी टर्म्स के ऊपर खान साहब बात नहीं मानते, ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। और खान कभी भी डील नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें उन्हें फैसला करें और इन फैसलों की बुनियाद पर वो अपनी रिहाई जो है वो देखना चाहते हैं। और ये पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अब जब आप इस महाज को देखें और फिर ऐसी खबरें सुने जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड क्या बना हुआ है कि खान की रिहाई, ट्रक की बत्ती बनी हुई है, और लोग जब भी इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और जो कोई भी ये खबर लेकर आता है उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। और जो मुलाकातें जेल में हुई जिनके बारे में दावे आ रहे हैं उन लोगों का भी मजाक और उन सोर्सेज का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। कार्टून बन रहे हैं, मीम्स बनाई जा रही हैं और ठंडी हवा का झोंका इस पूरे जो खान की रिहाई इसे कहा जा रहा है। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए
کہ جب بھی تحریک چلنے کی بات شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس قسم کی ڈیلز کا آپ کو کچھ صحافی آپ کے سامنے ایک منظر کشی کرتے ہیں کہ کون تھا، کیسے تھا، اور دعوے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ویورز، جہاں پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہیں پر زلمے خلیل زاد انہوں نے ان خبروں کے اوپر ایک ریئیکشن دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہ خبریں سچ ہوں۔ اس نازک وقت میں ان کی رہائی پاکستان کو اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں سطح پر فائدہ ہوگا، ویسے بھی یہی درست قدم ہوگا۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے زلمے خلیل زاد آپ امریکہ کے اوبویسلی ان کے نمائندے ہیں، آپ کو یہ معاملہ امریکہ کی سرکار کے سامنے اٹھانا چاہیے۔ پاکستان میں تو سر یہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور ہر کچھ مہینوں کے بعد جب عمران خان کے کیسز، عمران خان کے سزائیں یا پھر پاکستان کے اندر کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو یہ خبریں سننے کو ملیں گی۔ میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ کپتان کا فلیگ شپ پروجیکٹ بند کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو پروجیکٹ ہے اسے ختم کر دیا۔ یہ اتھارٹی عمران خان نے بنائی، اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ اسے بند کر دیں۔ یہ قومی ادارہ تھا جو ملک بھر میں رہائشی منصوبوں کی منصوبہ بندی، ترقی، تعمیر و انتظام کرتا تھا۔ اب یہ کام نہیں کرے گا۔ اب کچھ صحافی پاکستان کے اس موجودہ جو منظرنامہ جہاں پہ ہم نے دشمن کے خلاف ایک بہت بڑی فتح حاصل کی، اسے پولیٹیکل میجرز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اوبویسلی انہیں بھی کسی نے کہا ہی ہوگا نا کہ یہ منظرنامہ بدل گیا ہے تو جاؤ جا کر بات کرو۔ تو اب لوگ باضابطہ طور پر اس پہ آپ کو اپنے تجزیے اور سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سہیل وڑائچ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان زندہ سلامت ہیں۔ فی الحال جنگ انہی تینوں کے درمیان ہے، مگر وقت ان کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ ایک نئی حقیقت یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر مکمل غیر سیاسی ہونے کے باوجود اس وقت سیاسی طور پر مقبول ہو چکے۔ پاک بھارت جنگ نے جنرل عاصم منیر اور مقتدرہ کا گراف بلند کر دیا ہے، تحریک انصاف کے ویژن پر سوالات پیدا کر دیے۔ ایسے میں عمران خان کی طرف سے مایوس کن اقدام کے طور پر لندن میں اشرافیہ کے پروردہ اپنے صاحبزادوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی۔ دراصل جمائمہ کے صاحبزادے برطانیہ کی اشرافیہ کے نمائندے ہیں، اور برطانیہ کی اشرافیہ انہی کی وجہ سے عمران خان کی حامی ہے۔ اسی لیے برطانوی اشرافیہ پاکستان سے عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبات کر رہی ہے، مگر پاکستانی مقتدرہ نے ان کے مطالبات کو ہمیشہ رد کیا۔ تو اب آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان صحافیوں کی بات ماننی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رہائی بہت جلدی ہو رہی ہے، پھر ایسے صحافی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کا نمائندہ ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے بیٹوں نے کبھی بھی آ کر ٹی وی پر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات نہیں کی، اور وہ خاموش رہے، اور کافی عرصے سے وہ خاموش ہیں۔ لیکن جب انہیں دھمکیاں دی گئی کہ ہم تمہارے باپ کے ساتھ یہ کریں گے، ہم پھانسی کی سزا، سزائے موت، اس قسم کی کیسز کی بات ہو رہی ہے، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں ہر چیز کا ایک سیاسی اینگل ضرور نکالا جاتا ہے۔ اس جیت کو پاکستان کے سیاست کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو خدا کے لیے باز آ جائیں۔ دشمن ابھی بھی گھات لگا کر بیٹھا ہے، اور وہ پاکستان کے اوپر اگر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ان جیسے صحافیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پاکستان کے اندر اس کو ایک سیاسی رنگ دے کر اب پیش کیا جا رہا ہے، اور کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کی جیت کو عمران خان کی قید کے ساتھ، جو نہیں ہونا چاہیے، وہیں پر دشمن نے کیا کیا اور دنیا اس دشمن کو کیا بتا رہی ہے۔ ایک تو چین کے J-10C ملٹری رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرانے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ جرمنی کے اخبار میں شائع آرٹیکل کے مطابق پاکستان پر بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ لکھا گیا کہ تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا بھارت پاکستان کی فضائی صلاحیتوں اور J-10C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا کہ بھارتی میڈیا پاک بھارت کشیدگی کے دوران ریاستی پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا رہا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے نے بھارتی جمہوری دعووں کو مشکوک بنا دیا۔ ان تمام خبروں کا نہ کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی کوئی آزاد تصدیق۔ بھارتی میڈیا نے دعووں کو ایسے پیش کیا جیسے یہ حقائق ہوں۔ بھارتی صحافی راج دیپ نے اعتراف کیا کہ پاکستانی طیارے مار گرائے جانے کی خبر غلط تھی۔ بھارتی حکومت نے سچ بولنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا۔ بھارتی حکومت کی قانونی درخواست پر 8,000 سے زائد اکاؤنٹس کو بھارت میں بلاک کیا گیا۔ اچھا خیر، یہ جو اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ان میں ہمارا بھی اکاؤنٹ ہے۔ یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ بھارت میں نہیں دیکھ سکتے۔ بھارت کی عوام بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچ سننا چاہتے ہیں، سچ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمارا پلیٹ فارم یہ عرفان ہاشمی آفیشیل بھارت کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔
اور اس بات کو تقریباً میرا خیال ہے کہ 8-10 دن ہو گئے ہیں، اور جب جنگ کے بعد پاکستان کے حوالے سے جو ان کا پروپیگنڈا تھا ہم اسے بے نقاب کر رہے تھے، تو ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی جس میں بھارت کی طرف سے یہ یوٹیوب کو کہا گیا کہ جناب ان کو تو بند کریں نا، تو انہوں نے ہمیں خیر وہاں پہ بند کر دیا۔ تو ان 8,000 اکاؤنٹس کے اندر ہمارا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ بلاک کیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ ہالینڈ کے مشہور اخبار پولیٹیکل نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارتی میڈیا نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹی رپورٹس پھیلائی، اور ممتاز بھارتی میڈیا چینلز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت نے پاکستان پر تباہ کن حملے کیے، بھارتی نیوی کے کراچی پر حملہ کیا، اسلام آباد کو قبضے میں لے لیا، ہمارا اسٹیڈیم بھی انہوں نے تباہ کروایا، لاہور کی نہر کے اندر آبدوزیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ تمام باتیں تھیں جو بھارت کا میڈیا کر رہا تھا۔ اب تحقیقات اور حقائق کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ یہ ساری رپورٹس جعلی تھی، گمراہ کن تھی اور تنازعات سے بھری ہوئی تھی۔ تو ویورز یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے جو آپ کو بھارت میں نظر آئے گی۔ اچھا، اب بھارت بی بی سی کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر راہل گاندھی نے اپنی سرکار سے یہ سوال کیا، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کتنے جہاز گرائے اور تمہارے کتنے جہاز گرے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمان ہے اس میں پیش کی جائے۔ اور پھر انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کا بھی حوالہ دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے شنکر نے کہا کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں ان ٹارگٹس کے اوپر، اور تم نے الٹا پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بتا دیا تھا اور پھر انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی تو اس کی حقیقت بتائی جائے۔ اب یہ نا بھارت کا ایک ایسا مکروہ چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے آیا، اور انہیں سیاست، ہر چیز میں سے سیاست نکال رہے ہیں اور سیاسی طور پر چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ جے شنکر نے ایک بیان دے دیا کہ بھئی ہم نے تو کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، تو اس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا ایسی بات بتائی گئی، کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں، تو اس لیے وہ پولیٹیکلی اس کے اندر دیکھنا ایک اپنے لیے مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مائلیج حاصل ان کو کیسے ہوتی، یہ الٹی پڑ گئی ہے۔ راہل گاندھی نے ان سے سوال کر دیا کہ یہ تو بتاؤ نا کہ تم نے کتنے طیارے گرائے اور ہمارے کتنے طیارے گرے، اور تم نے اگر ان کو بتا دیا تھا تو پھر انہوں نے تمہارے خلاف کارروائی کیوں کی؟ تو یہ اپنے ہی جال میں خود بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ویورز، بھارت تنہا رہ چکا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مودی کی ملٹی الائنس پالیسی بے اثر رہ گئی، متعدد ممالک نے پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان کیا۔ بی بی سی یہ بھی لکھتا ہے کہ پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل رہی، لیکن دوسری طرف بھارت کو عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کا کھل کر اعلان کیا، اور ترکی نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ اب ترکی کو بھی وہی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے جو پاکستان کو، اور ہمارا تو خیر سفارتی طور پر مکمل طور ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ ویورز، امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا۔ امریکہ نے جنگ بندی کا حکم جاری کیا جبکہ بھارت لا علم رہا۔ بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا۔ مودی حکومت کو زوردار سفارتی جھٹکا ملا۔ عالمی سطح پر رہنماؤں کا فوکس دہشت گردی نہیں بلکہ کشیدگی کم کرنا تھا، جس سے بھارت کا بیانیہ مسترد ہوا۔ اچھا، بعض لوگ نے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نورا کشتی تھی۔ میں سر اس کے اوپر بلیو کیوں نہیں کرتا؟ میری ایک منطق، کوئی بھی ملک اپنی سرحدوں کے اوپر حملہ نہیں کروائے گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور پھر بھارت جیسا دشمن جس نے پاکستان کی ایئر بیسز کو حملہ کیا، کیا وہ بھی فیک تھا؟ پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کیا، کیا وہ بھی فیک تھا پاکستان کے حوالے سے؟ اور پھر ایسا دشمن جو پاکستان کے نام پر ووٹ سمیٹتا ہو، پاکستان کے نام پر نیشنلزم کا نعرہ لگا کر اپنی جنتا کو بیوقوف بنائے، اور جب بھی بھارت کے اندر نا الیکشن ہوتے ہیں نا، پاکستان کے ساتھ بارڈر جو ہے نا ان کے گرم ہو جاتے ہیں، تناؤ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایک ہسٹری ہے، یہ کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ پوری ہسٹری ہے۔ وہ شعر نے راحت اندوری کا، کیونکہ شاعر لوگ حساس ہوتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد ماحول کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور راحت اندوری نے اس پوری سچویشن کو کس طرح بیان کیا۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا، اور خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا۔ تو یہ بھارت کی ایک تاریخ ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب بھارت جس بری طرح ناکام رہا، اب انہوں نے ایک اور کام کیا۔ یہ ایک رپورٹ ہے جی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اٹس این آئی اوپنر کہ بھارت فلموں سے باہر نہیں آتا، اور انسپائر آپ ہوں کسی بھی اچھی چیز سے، لیکن اپنی جو ناکامی ہے اسے بھی آپ تسلیم کریں۔ اب انہوں نے ہندوستان ٹائمز کی جی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہاؤ انڈیا یوزڈ انمینڈ ڈمی ایئر کرافٹ ٹو فول پاکستان ڈیورنگ دا آپریشن سندور۔ ڈمی ایئر کرافٹ یوز کیے گئے پاکستان کی ایئر فورس کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ یہ انڈین ہندوستان ٹائمز کا
एक चुटकुला इसे कहें, वो कहते हैं कि इंडियन फोर्स यूज डमी एयरक्राफ्ट डिस्गाइज्ड एज द फाइटर जेट्स टू बेट एंड डिसेबल पाकिस्तान चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. Operation Sindoor, India's coordinated military retaliation following the deadly Pahalgam terror attack on the April 22nd, that delivered a strong message against the terrorism by the striking 9 terror targets in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. ये खैर उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसमें वो ये कहते हैं, ऑन द नाइट ऑफ 9th and 10th, 9 और 10वीं की रात, मई की रात, इंडिया स्ट्रक 11 out of 12 की पाकिस्तान एयर बेसिस. However, before launching its wave of missile attacks, the Indian Air Force अपने जो मिसाइल हमलों की जो उन्होंने लहर पाकिस्तान में, यानी एक वेव जो उन्होंने जिसका आगाज़ किया, इससे पहले इंडियन एयर फोर्स सेंट इन अनमैन्ड टारगेट एयरक्राफ्ट कैमोफ्लैज टू मिमिक रियल फाइटर एयरक्राफ्ट. तो वो कहते हैं जी हमने एक कैमोफ्लैज यानी एक डमी जहाज जो पाकिस्तान में भेजा, और फिर इसका नतीजा क्या निकला ताकि उनको बेवकूफ़ बनाया जाए. अच्छा, अब ये किस तरह तारीख से इंस्पायर्ड है? हम सब जी स्टूडेंट हैं तारीख के, आपको सीखने को मिलता है, आपको कौमों को समझने में आसानी होती है अगर आप किसी मुल्क की तारीख को पढ़ें. आपको कुछ याद होगा, द D-Day डिसेप्शन ऑपरेशन फोर्टिट्यूड, द वर्ल्ड वॉर II आर्मी दैट डिडंट एग्जिस्ट. बरतानिया ने सर ये किया वर्ल्ड वॉर II के दौरान, और बहुत सारे टैंक्स खड़े कर दिए गए, बहुत सारे जहाज़, बहुत सारे एम्यूनेशन और जो आपकी आर्म सप्लाईज हैं वो सारी खड़ी कर दी गई. और बताया जाता है कि एयर मार्शल सर ह्यू डाउनिंग द हेड ऑफ RAF फाइटर कमांड वाज अपोज्ड टू टर्नर्स वर्क. ही डिड नॉट वांट रिसोर्सेज डाइवर्टेड इनटू डिकॉयज. ही नीडेड रियल फाइटर्स एंड रियल एयर बेसिस. अच्छा, इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन वो कहते हैं कि जहाज़ खड़े कर दिए गए और टैंक खड़े कर दिए गए कि जब जासूस तैयारे आएँ और ऊपर से वो देखें तो उनको एक खौफ महसूस हो, और वो जाकर रिपोर्ट करें कि भाईजान आपने बरतानिया के ऊपर हमला नहीं करना. वो तैयार बैठे हैं और उनके पास जहाज़ भी हैं, टैंक्स भी हैं, और अगर उन्होंने अपनी इन फोर्सेस को जर्मनी जंगे अजीम ये जो वर्ल्ड वॉर II है इसमें उतार दिया, तो फिर हमारे बचने के कोई जो है वो चांसेस नहीं हैं. तो भारत शायद इसी से इंस्पायर होकर ये तमाम बातें जो है वो करता हुआ हमें नज़र आता है. ये हमारी आज की निश्चित थी, मुख्तसर से मैंने वीडियो की है. अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद.